شادی کو 1 سال گزر چکا تھا۔ یہ دور شازیہ کے لیے کسی خوبصورت خواب سے کم نہ تھا۔ بہت ہی اچھا سسرال اور بہت محبت کرنے والا شوہر کا ساتھ میسر تھا۔ اسے کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ اب تو خدا نے اس کی سن بھی لی تھی اور اب تو وہ پریگننٹ بھی تھی۔ مگر جب بھی وہ یہ بات اپنے شوہر حاذق سے کہنا چاہتی، کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا کہ اسے یہ بات یہیں ختم کرنا پڑتی۔ مگر اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کل جب وہ حاذق کے ساتھ شاپنگ پر جائے گی تو یہ خوشخبری اسے ضرور سنائے گی۔ اس نے خوب سارے کپڑے لیے اور اپنی پسند کا ہر جوڑا خریدا، اور اس کے بعد طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ دیر گاڑی میں آرام کرنے کو ترجیح دی۔ اتنے میں حاذق کاؤنٹر پر بل ادا کرنے لگا۔ شازیہ بہت خوش تھی۔ وہ کبھی آئینے میں خود کو نہارتی تو کبھی حاذق کی اینک پہن کر آڑے ترچھے منہ بناتی۔ سامنے ہی ڈیش بورڈ کھولنے پر اس کی نظر ایک لال ڈبے پر پڑی۔ اسے کھولنے پر وہ دیکھتی ہے کہ اس میں نہایت ہی خوبصورت سونے کی چین پڑی تھی، ساتھ ہی موجود ایک پرچی سی، اور اسے معلوم ہوا کہ یہ چین ہفتہ پہلے خریدی گئی ہے۔ حاذق نے میرے لیے اتنا قیمتی گفٹ لے لیا اور مجھے ابھی تک کیوں نہیں بتایا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر بکھیری اور واپس ڈبہ بند کیا، اور ایسے جتانے لگی جیسے اسے اس ڈبے کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں۔ تھوڑی دیر میں حاذق بھی آ گیا اور دونوں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ امی، اس الماری میں کیا رکھا ہے؟ صفائی کے دوران شازیہ نے کچھ آلودہ کتابیں دیکھتے ہوئے اپنی ساس سے سوال کیا۔ بیٹا، اس میں حاذق کی کچھ پرانی کتابیں پڑی ہیں۔ 1000 بار کہنے کے باوجود بھی نہ جانے وہ اس خزانے کو کیوں سنبھال کر رکھتا ہے۔ کیوں نہ آج انہیں بیچ کر برفی کھائی جائے؟ شازیہ چہچہائی۔ وہ یہ کہتے ہوئے الماری میں دیکھ ہی رہی تھی کہ اس کی نظر ایک پرانے کارڈ پر پڑی جس نے حاذق کے پہلے معاشقے کا سارا قصہ بیان کر دیا۔ شازیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ بے سود ہو کر فرش پر گر گئی۔ ہوش آنے پر اس نے اپنے ارد گرد امی، ابو اور حاذق کو پایا۔ بیٹا، اچانک تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تم بے ہوش کیسے ہو گئیں؟ اس کے ابا نے سوال کیا تو وہ بنا کوئی جواب دیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اتنا بڑا دھوکہ حاذق میرے ساتھ کیسے کر سکتا ہے؟ لگتا ہے اب بھی نیلم اس سے رابطے میں ہے۔ ہو نہ ہو وہ سونے کی چین اس نے اسی کو دلائی ہوگی۔ میں اسے باپ بننے کی خوشی بھی چھین لوں گی۔ شازیہ خود کلامی میں مصروف تھی کہ حاذق کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ٹھیک تو ہو تم؟ اچانک بے ہوش کیسے ہو گئی؟ حاذق نے پریشان کن لہجے میں پوچھا، مگر شازیہ اسے مسلسل اگنور کرتی ہوئی الماری کی طرف بڑھی۔ الماری سے اپنے کچھ کپڑے نکالے اور اپنے بیگ میں ٹھونسنے لگی۔ تم کہیں جا رہی ہو؟ حاذق نے حیرانی سے اس سے پوچھا۔ ہاں، میں جا رہی ہوں۔ تم بھی اپنی نیلم کے پاس چلے جاؤ۔ یہ نام حاذق پر قہر بن کر ٹوٹا اور وہ بے ساختہ اونچی آواز میں ہنسنے لگا۔ ارے یار، وہ میری چچا زاد ہے۔ لگتا ہے تم نے وہ عید کارڈ پڑھ لیے ہیں جو ہم ایک دوسرے کو چڑھانے کی خاطر لکھتے تھے۔ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس بہت ہو گیا، میں اس جھانسے میں نہیں آنے والی۔ اس سے پہلے کہ حاذق اس کی ذہنی کیفیت کو سمجھ پاتا، وہ داخلی دروازے کو عبور کر گئی۔ حاذق نے اسے کئی بار کال کی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اس کے گھر والے کئی بار شازیہ کے امی ابو کے یہاں آئے مگر وہ بیچارے خود شازیہ کا پتہ نہیں جانتے تھے۔ اسی طرح 7 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ شازیہ اپنی بدگمانی کی وجہ سے اپنے ساتھ ساتھ 2 خاندان برباد کر چکی تھی، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن حاذق اپنی کسی میٹنگ کے لیے کسی ریسٹورانٹ گیا جہاں اس کی نظر شازیہ پر پڑی۔ وہ تیزی سے اس کی جانب لپکا اور دھیمی آواز میں اس کا نام پکارا۔ شازیہ! شازیہ بے ساختہ مڑی اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول پاتی۔ تم ایک غلط فہمی کے تحت مجھے سزا نہیں دے سکتی۔ باخدا، جو تم نے سوچا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ میری بہنوں کی جگہ ہے۔ گھر میں سب تمہیں لے کر بہت پریشان ہیں۔ اپنی عزت چھوڑ دو اور گھر چلو۔
حاذق نم آنکھوں سے شکوہ کرنے لگا، مگر شازیہ کسی طور بھی حاذق کی بے گناہی قبول کرنے کو تیار نہ تھی۔ حاذق نے فون کر کے اپنی اور اس کے گھر والوں کو اسی جگہ بلا لیا جہاں پر وہ خود اس ریسٹورانٹ میں میٹنگ کے لیے موجود تھا۔ شازیہ کی والدہ نے اس کی بظاہری حالت دیکھتے ہوئے اس کے حاملہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ تم مجھ سے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی کیسے چھپا سکتی ہو؟ شازیہ کی پلکیں بھیگ گئیں۔ وہ اپنی اس غلطی پر شرمسار ہوئی۔ حاذق کے والد نے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے مبارکباد دی اور والدہ نے اسے سینے سے لگا کر گھر کو آنے کو کہا۔ شازیہ پر حقیقت آشکار ہو چکی تھی۔ اسے اپنی غلطی کا پچھتاوا ہوا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی اپنی ہی جنت کو محض ایک غلط فہمی کے سبب جہنم بنا چکی تھی۔ وہ آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں آئی تو سامنے ہی بستر پر ایک لال کلر کا ڈبہ اس کا منتظر تھا۔ اس نے اس ڈبے کو دیکھ کر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اگر وہ اسی غلط فہمی میں بچہ ضائع کروا دیتی، کوئی ایسا قدم اٹھا لیتی، تو شاید پھر حاذق اسے زندگی میں کبھی معاف نہ کرتا، اور اس کے بعد شاید حاذق کی زندگی میں اور اس گھر میں اس کی کوئی جگہ باقی نہ رہتی۔ کئی دفعہ ہم خود سے بہت سی ایسی غلط فہمیاں پال لیتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اپنی موجودہ زندگی میں خوش رہیے اور خوشیاں بانٹیے۔ شک کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جو وقت گزر گیا وہ پلٹ کر واپس نہیں آتا۔